سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں خطاب کے لیے خواہش کرتا ہوں متولی مسجد حاضہ خطیب اہل سنت مولانا سید عبدالولی ذاکر قادری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس قرآنی جلسہ عظمت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمیں خطاب فرما کر ہمارے دلوں کو نور سے منور اور مجلہ فرمائے۔ جناب شیخ کریم قادری صاحب مولانا سید عبدالولی ذاکر قادری صاحب کی گلپوشی اور شان پیش فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم المقام قابل صد احترام استاد محترم رہبر شریعت و طریقت آفتاب خطابت حضرت علامہ مولانا سید شفاعت السراج قادری صاحب قبلہ صدر کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت و صدر جلسہ، حاضرین جلسہ عظمت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میری آواز سن رہے اہلیان محلہ، پردہ نشین اسلام کی مقدس خواتین، آئیے کچھ عرض کرنے سے قبل اپنے محسن آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ قرار قلب حسینہ پیارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پرعظمت میں ایک مرتبہ بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، اور ایک مرتبہ نبی اور آل نبی و اصحاب نبی کی بارگاہ میں بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ عزیزان گرامی، الحمدللہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم ہے کہ کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت 42 سال سے مسلسل حیدرآباد اطراف اکناف اضلاع حیدرآباد ان مبارک جلسوں کا انعقاد عمل میں لایا تھا۔ کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت کا احیاء آج سے 42 سال قبل اہل سنت و جماعت کے عقائد کے تحفظ کی غرض سے حضور سیدی آفتاب خطابت نے فرمایا، اور الحمدللہ کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت کا یہ اختصاص ہے کہ جس بنیاد پر روز اول اس کا قیام عمل میں لایا، اسی مقصد کے تحت آج تک کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت قائم ہوتا ہے۔ کوئی سیاسی چاپلوسی نہیں چلتی یہاں پر۔ آپ دیکھیں کہ کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت کے اسٹیج پر کوئی سیاسی لیڈر نہیں آتا، اور کوئی مصلحت پسند صلح کلی نہیں آتا۔ صرف اور صرف عقائد اہل سنت و جماعت کی محبت میں، تحفظ عقائد اہل سنت و جماعت میں جو لوگ جوش زن ہیں، جو عقائد اہل سنت و جماعت کی ترویج و اشاعت کی مقصد سے مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت سے وابستہ ہیں، وہی لوگ اس جماعت سے وابستہ ہوتے ہیں اور اس جماعت کے جلسوں میں آتے ہیں، کیونکہ کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت اہل ایمان کو بدعقیدہ فاسد ذہن کے لوگوں سے آپ کو بچاتی ہے، اور اولیاء اللہ کے طریقے کو آپ کو بتلاتی ہے۔ اب اولیاء اللہ کا طریقہ کیا ہے؟ آج جس مبارک ہستی کی عظمت بیان کرنے کے لیے آپ اور ہم یہاں پر
جمع ہوئے، جس مبارک ہستی کا ذکر خیر سننے اور سنانے کے لیے آپ اور ہم جمع ہوئے، وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں، وہ بہت بڑی ذات ہے جن کا نام نامی اسم گرامی امام الائمہ، سراج الامہ، استاذ العلماء و اولیاء و سلاطین، سیدنا نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا نام اسم گرامی ہے، آپ کا نام نامی اسم گرامی ہے، اور آپ کا سب سے بلند مرتبہ، میں نے جو حضور سیدی آفتاب خطابت کی صحبت بافیض سے جو حاصل کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جتنے القاب، جتنے مراتب بیان کیے جاتے ہیں، سب سے بلند مرتبہ آپ کا کہ آپ تابعی بزرگ ہیں۔ کم و بیش آپ کی سیرت مبارکہ پڑھنے سے پتا چلتا ہے، کم و بیش 30 صحابہ سے آپ نے ملاقات کا شرف حاصل کیا، اور 30 صحابہ کرام سے آپ نے حدیث کو حاصل کیا۔ یعنی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ائمہ مجتہدین میں وہ واحد امام ہیں، تابعی امام ہیں کہ جنہوں نے راست طور پر حدیث مبارکہ کو صحابہ کرام سے صرف ایک واسطے سے، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین راست طور پر پیارے مصطفیٰ کا دیدار حاصل کرتے ہوئے، پیارے مصطفیٰ کی زبان مبارک سے کلمات کو نکلتے ہوئے، ادا ہوتے ہوئے کلمات کو صحابہ کرام نے اپنی کان مبارک سے سماعت کیا، اور ان احادیث مبارکہ کو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راست طور پر صحابہ کرام سے حاصل کیا۔ ابھی کتنی بڑی، میں تو سمجھ رہا ہوں یہ سب سے بڑا مرتبہ میری دانست نہیں۔ اس کے بعد تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی شان ہے۔ اب مکمل پوسٹ مارٹم حضور سیدی آفتاب خطابت سے آپ کو سماعت فرمانا ہے۔ میں دو چند باتیں آپ کی گوشہ گزار کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقہ کے سب سے پہلے امام، قرآن اور حدیث کی روشنی میں فقہ کی تدوین فرمائی، سب سے پہلے امام۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی معمولی ایسی شخصیت نہیں ہے، 4000 اساتذہ، علماء و مشائخ نظام، صحابہ اور دیگر محدثین، تابعین، ان کے ساتھیوں میں 4000 محدثین شیوخ اکرام سے آپ نے دین کی تعلیم حاصل کی۔ 4000 اساتذہ آپ نے کیے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے کم و بیش 4000 شیوخ سے میں نے حدیث کو حاصل کیا، اور 5 لاکھ احادیث آپ کو زبانی آتی۔ آپ کی ذہانت کا اندازہ لگایا، آپ حافظ قرآن تو تھے ہی تھے، لیکن 5 لاکھ احادیث قرآن پاک میں کتنی آیات ہیں؟ 30 پارے ہیں، 540 رکوع ہیں، 6000 سے زیادہ آیات ہیں، لیکن 5 لاکھ احادیث سند کے ساتھ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد تھی۔ آپ قرآن مجید اور ان 5 لاکھ احادیث مبارکہ کو سامنے رکھ کر مسائل کو عرض فرماتے تھے، مشکل مسائل کو آپ آسان اور چٹکی میں حل فرماتے تھے۔ اور بہت ذہین اور فطین ذات کا نام حضرت امام نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جن کی ہم پیروی کرتے ہیں اور ہم حنفی کہلاتے ہیں۔ اب اس فتنہ پرور دور میں لوگ تقلید سے روکتے ہیں، اماموں کی پیروی سے روکتے ہیں کہ یہ امام کی پیروی کیوں کرنا، یہ امام کی پیروی کرنا شرک ہے۔ تو آپ بتائیں کہ اگر یہ لوگ جو ہم کو کہہ رہے ہیں کہ کسی امام کی پیروی کرنا شرک ہے، تو کتنے اکابر اولیاء نے جو ائمہ کی پیروی کی ہے، سب پر وہ فتویٰ ان کا جو ہے جاری ہو جاتا ہے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ، ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں بتائیے؟ حضور سیدی آفتاب خطابت نے ہمیں ایک مرتبہ جب درس دے رہے تھے، بہت اچھی نفیس اور علمی
فرما رہے تھے آپ یہی نظام فیض سے آپ تک کے بات میں گوشہ گزار کرنا چاہتا ہوں. آپ اپنی صلاحیت کو ابھاریے, کاؤنٹر کوئسچن کرنے کی صلاحیت پیدا کیجیے. آپ کو کوئی سوال کرتا ہے تو بڑا تو اس کو سوال کرنا. اب اہل حدیث کہتے ہیں, اہل حدیث یعنی حدیث کے ماننے والے, حدیث پر چلنے والے. اہل سنت و جماعت یعنی سنت پر چلنے والے, سنت کی اتباع کرنے والے. جماعت یعنی صحابہ کرام کے ماننے والے. صحابہ و سنت کو, صحابہ کے طریقے پر اور سنت کو اپنانے والوں کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں. اب آپ دیکھیے, اہل حدیث یعنی حدیث پر عمل کرنے والا. اہل حدیث حدیث پر عمل کرنے والا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ ان کا نام ہی غلط ہے, ان کا نام ہی, ان کی جماعت کا نام غلط کو آپ ہر حدیث پر عمل نہیں کر سکتے. اور ایک بات یاد رکھ لیجیے کہ ہر سنت مبارکہ حدیث ہوتی ہے. سبحان اللہ. ہر سنت مبارکہ حدیث ہوتی ہے. سنت کس کی ہے؟ پیارے مصطفیٰ کا جو عمل شریف ہے, پیارے مصطفیٰ کا جو قول مبارک ہے, پیارے مصطفیٰ کا جو حکم مبارک ہے, اس کو قبول کرنا اور اس پر عمل کرنا, وہ کیا ہے؟ حدیث. جو حکم ہے پیارے مصطفیٰ کی زبان مبارک سے نکلا کہ یہ کرو, ایسے نماز پڑھو, پیارے مصطفیٰ کے حکم کے مطابق نماز پڑھنا, اس سنت کے مطابق ادا کرنا. اس طرح پانی پیو, بیٹھ کر پانی پیو, پانی دیکھ کر پیو, 3 سانس میں پیو. پیارے مصطفیٰ کی حدیث مبارکہ ہے, سنت طریقہ ہے, اس طرح پانی پیو. یعنی ہر سنت قابل عمل ہوتی ہے اور حدیث ہوتی ہے, حدیث بھی ہوتی ہے. ہر سنت حدیث شریف بھی ہوتی ہے اور قابل عمل ہوتی ہے. اور ہر حدیث جو حدیث رسول ہے وہ قابل عمل نہیں ہوتی. مثال حدیث میں آیا ہے, پیارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب کفار و مشرکین نے معجزے کا مطالبہ کیا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگشت مبارک سے چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیے. چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیے. چاند 2 ٹکڑے ہو گیا. یہ کیا ہے؟ معجزہ حدیث میں موجود ہے, لیکن آپ اس حدیث پر عمل کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. پیارے مصطفیٰ نے ڈوبے ہوئے سورج کو اپنے اختیار سے واپس بلا لیا. یہ معجزہ میرے آقا کا حدیث میں موجود ہے. حدیث میں آپ پڑھنے پر ہی آپ کو یہ معجزہ معلوم ہوگا کہ میرے آقا نے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹا لیا. یہ حدیث میں موجود ہے واقعہ, یہ حدیث ہے, لیکن یہ حدیث پر عمل کیا جا سکتا ہے. کیا آپ پہلے حدیث بن سکتے ہیں؟ نہیں بن سکتے. پیارے مصطفیٰ نے حکم دے کر جھاڑ کو اپنے قریب بلایا. جھاڑ پیارے مصطفیٰ کے قریب آیا, اپنی شاخوں کو جھکا دیا اور صلاۃ و سلام عرض کیا. پیارے مصطفیٰ نے حکم دیا کہ اپنی جگہ جا کر جم جاؤ. پھر جھاڑ جس نے انسان کی اپنی جڑوں کا چلتا ہوا اپنے مقام پر لگ گیا. یہ واقعات معجزہ حدیث میں موجود ہے, لیکن کیا کوئی امت میں اس حدیث پر عمل کر سکتا ہے؟ یہ بات یاد رکھ لیجیے کہ ہر حدیث پر عمل نہیں کیا جا سکتا. تو آپ اہل حدیث نہیں ہو سکتے. اہل حدیث جو نام ہے وہ بالکل غلط ہے, دھوکہ ہے, فریب ہے, لوگوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی ایک سازش ہے. وہی اہل سنت و جماعت. آپ جو سنت کو لے لیں, آپ حدیث ہوگی اور قابل عمل ہوگی. کوئی سنت اٹھا لیتے ہیں, سنت ہر سنت حدیث ہوتی ہے اور قابل عمل ہوتی ہے. اسی لیے ایسے لوگوں کے دھوکے سے بچنے کی ضرورت ہے. عزیزان گرامی, امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے متقی پرہیزگار کہ آپ رمضان المبارک میں 61 قرآن تلاوت فرماتے ہیں, 61 قرآن تکمیل فرماتے ہیں. دن میں قرآن تکمیل فرماتے تھے فجر سے لے کر افطار تک. اور
رات میں عشاء کی تراویح کی نماز کے بعد سے جو تلاوت قرآن کرتے ہیں تو سحر تک ایک قرآن کو تکمیل کرتا ہے۔ اس طرح رمضان کے 30 دن اور 30 راتوں میں 60 قرآن ہوئے اور سارا رمضان مکمل تراویح میں ایک قرآن کی تکمیل فرماتے۔ اتنی کثرت تلاوت قرآن مجید کرنے والے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ آپ کی بہت بڑی شان ہے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی مزار ہے پاکستان میں لاہور کی دھرتی پر مرجع خلائق ہوئی، جہاں پر ساری دنیا سے لوگ حاضری دینے آتے۔ بر صغیر ہند میں ہندوستان کی دھرتی میں سب سے پہلے تشریف لانے والی ذات کا نام حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ۔ خواجہ غریب نواز سرکار سے پہلے والے دور میں جب خواجہ غریب نواز سرکار کو پیارے مصطفیٰ کی جانب سے حکم ہوا کہ ہند کی طرف تبلیغ دین کے لیے جاؤ، تو خواجہ غریب نواز سرکار مدینے سے نکلے، سفر کیا اور برصغیر میں جب داخل ہوئے تو لاہور میں داتا گنج بخش علی حجویری کی درگاہ معظم پر 40 دن کا چلہ کیا خواجہ غریب نواز سرکار۔ وہ ذات حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب کشف المحجوب میں اپنا خواب بیان فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درگاہ شریف کی زیارت کے لیے گیا اور وہاں پر مجھے اونگ آئی، نیند لگی اور قسمت جاگی۔ فرماتے ہیں جیسے ہی مجھے اونگ آئی میں نے دیکھا خواب میں پیارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گود میں ایک بزرگ کو، باریش سفید داڑھی والے ایک بزرگ کو پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گود میں لے کر تشریف لا رہے تھے۔ میں نے عرض کیا، میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوا، پیارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خدوم نبوت کو میں نے بوسہ دیا۔ اب بوسہ دینے کا ثبوت خواجہ داتا گنج بخش علی حجویری خود، اب آپ دیکھیں ہمارے بزرگ قدم وسیع کے قائل کیا آپ بڑے اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں، اگر کوئی بدعقیدے کی صحبت میں بیٹھتا تو بدعقیدہ بن جاتا ہے۔ یاد رکھیں یہ اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا، اچھی محفلوں میں بیٹھتا، اللہ والوں کو ذکر سننا۔ داتا گنج بخش علی حجویری فرماتے ہیں میں میرے آقا کے خطبہ مومنت بوسہ دیا اور صلاۃ و سلام عرض کرنے کے بعد میرے آقا سے پوچھا، دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے گود میں یہ کون چلتی ہے؟ پیارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا یہ تمہارے امام ابو حنیفہ۔ داتا گنج بخش علی حجویری خود امام اعظم کی پیروی کرتے ہیں، خود خواب بیان فرما رہے ہیں کہ ہمارے امام کا مقام و مرتبہ عوام میں ظاہر فرما رہے ہیں کہ تمہارا امام کوئی معمولی امام نہیں، وہ امام ہے جنہیں پیارے مصطفیٰ سہارا دیے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آفتاب کتابت، عزیزان گرامی، حضور سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدمت دین کیا ہے، بہت محنت کے ساتھ سنیت کا دفاع کیا ہے، رافضیت کا جواب دیا۔ ایک رافضی حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بیواگی کے ساتھ اپنے محل میں گستاخی کرتا تھا۔ ایک رافضی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخیاں کرتا تھا، حتیٰ کہ اس کی جرت اتنی بڑھ گئی تھی کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہودی تک کہہ دیا، یہودی تک کہہ دیا۔ استغفر اللہ۔ تو اس رافضی کے جو محلے میں رہنے والے سنی حضرات تھے، ان کو تکلیف ہوئی
کہ ہمارے خلیفہ صبح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ ذو النورین داماد مصطفیٰ، ان کی شان میں اتنی بے باکی کے ساتھ، اتنی جرأت کے ساتھ یہ بدتمیز گستاخی بکرات، وہ سنی حضرت جو محلے والے تھے وہ صاحب امام اعظم کی بارگاہ میں حاضری دیتے اور عرض کرتے ہیں حضور میرے گھر کے پاس ایک گستاخ اور بے ادب رامسی رہتا ہے، اس نے ہمارے آقا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ سلم داماد رسول کی شان میں بے باکی سے گستاخیاں بکرا ہے، آج تو اس نے حد پار کر دی، اس نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہودی تک کہہ دیا۔ استغفر اللہ اللہ ایسے عقیدہ والوں سے ہمیں اور ہماری نسلوں کو محفوظ آمین۔ جیسے ہی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی، آپ کو بولا ہو گئے، غضبناک ہو گئے اور آپ نے فرمایا اب آپ ٹھہرے نہیں، آپ کو برداشت نہیں ہوا، آپ نے کہا کہ چلو اس کے پاس، اس گستاخ کے پاس مجھے لے کر چلو، اس بے ادب کے پاس مجھے لے کر چلو۔ تو وہ شخص امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر اپنے محلے میں جاتا تھا اور امام اعظم کہتے ہیں کہاں اس کا گھر، پوچھنا چاہتا دستک دو، تو کھٹکا مارا جاتا، وہ شخص باہر آتا، اپنے محلے والے کو تو پہچانتا، پوچھتا ہے کیا بات ہے، وہ شخص کہتا ہے میرے ساتھ کون آئے، دیکھو جیسا ہی کو دیکھا امام اعظم ابو حنیفہ آئے، وہ چکا ہو گیا، پریشان ہو گیا۔ امام اعظم کا وہ روح کو دبدبا تھا، اس نے جب دیکھا کہ وقت کا امام میرے گھر پر آ گیا، وقت کا امام میرے گھر پر تشریف لا لی، یہ کیا بات ہے، پریشان ہوا اور پریشانی کے عالم میں استقبال کیا، حضور تشریف لائیے، آپ میرے گھر آ گئے، ادھر اس کا بدکاری کا چہرہ دیکھیے۔ اب امام اعظم کا استقبال کیا، اپنے گھر میں بلایا، بٹھایا، حضور میری تو قسمت جاگ گئی، آپ جیسے بڑے امام مجھ ناچیز سے گھر پر تشریف لا لی، اچھا کیفیت ہوئی۔ اس کے بعد امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میاں مجھے معلوم ہوا کہ تم اپنی بیٹی کی شادی کی فکر میں لگے ہوئے ہو، تم اپنی بیٹی کی شادی کی فکر میں۔ تو اس نے کہا حضور ہاں میں اپنی بیٹی کی شادی کے لیے رشتہ دریافت کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، اچھا میرے ذہن میں اچھا رشتہ آیا تو سوچا کہ تم تک وہ رشتے کی بات لاؤ، تو حضور فرمائیے آپ کہتے ہیں تو میں بلا جھجھک اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کر دوں گا۔ امام اعظم نے کہا وہ بہت بڑا تاجر، پیسے والا ہے، مال و دولت والا ہے، بہت شریف آدمی، بہت شریف آدمی اور مسلمانوں کا بڑا خیر خواہ ہے، لوگوں کی بہت خدمت کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، صدقات کرتا ہے، سخی ہے، مگر ایک بات ہے میاں، ایک بات ہے کہ وہ یہودی ہے، بڑا پیسے والا ہے، امیر کبیر ہے، سخی ہے، لوگوں کی خدمت کرتا ہے، خیر خیرات کرتا ہے، صدقات دیتا ہے، بے دلیل لوگوں کی خدمت کرتا ہے، دعائیں لیتا ہے، مگر یہودی ہے، کیا تم ایسے یہودی سے اپنی بیٹی کا نکاح کرو گے؟ تو وہ چہرہ بدل گیا اور کہنے لگا حضور آپ یہ بات، آپ جیسا بڑا امام، آپ جیسا بڑا امام ایسی بات کر رہے ہیں، مجھے حیرت ہو رہی ہے، میں مسلمان ہوں اور یہ یہودی سے اپنی بیٹی کا نکاح کیسے کر سکتا ہوں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اوشک نہ کھلے بے وقوف بدبخت، جب تو اپنی بیٹی کا نکاح ایک یہودی سے کرنے کے لیے کتراتا ہے، راضی نہیں ہوتا ہے، نبیوں کا سردار سید المرسلین ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نہیں دو بیٹیاں یقین بات کی کرے، جس شخصیت معظم کے نکاح میں
ان کے لیے ممکن ہے کہ اپنی بیٹیوں کا نکاح ایک یہودی سے کر دیں؟ توبہ کر، ایمان سے تو خارج ہو گیا، توبہ کر۔ وہ پریشان ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، امام کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے اور پھر واپس اپنے گناہ سے توبہ کر کے سنی اور حنفی بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایسی ترکیب کی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ، بہت بڑے صبر کے ساتھ خدمت دین کیا۔ بڑے بڑے آپ کے مخالفین اس دور میں تھے، آپ کی مخالفت کرتے تھے، آپ سے دشمنی کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کی والدہ محترمہ کے پاس محلے کے لوگوں، خواتین اور کچھ لوگ امانتیں لا کے رکھاتے تھے، تو دو لوگ آئے تھے آپ کی والدہ محترمہ کے پاس، دو لوگ آ کر کچھ امانت رکھائے۔ اب ان لوگوں کا یہ منشا تھا کہ امام اعظم کو تکلیف دے، یہ اس مقصد سے آئے تھے۔ دو لوگ آئے، امانت رکھائے اور چلے۔ پھر کچھ دنوں کے بعد دو میں سے ایک آیا اور آپ کی والدہ سے وہ امانت کو واپس دینے کی خواہش کی۔ تو آپ کی والدہ محترمہ بھولی بھالی خاتون، انہوں نے دیکھا، چہرہ شناسی ہوئی کہ ہاں یہ شخص امانت لا کے رکھایا تھا۔ آپ نے وہ امانت لائی، گھر میں سے نکال کر اس شخص کے حوالے کر دیا، چلے گیا اور اپنے ساتھی کو بتا دیا کہ میں نے امانت کو لا لیا۔ پھر دوسرا والا بدخماش جو تھا وہ آیا، وہ آ کر آپ کی والدہ سے وہ امانت کو واپس دینے کے لیے کہا۔ آپ کی والدہ پریشان ہو جاتی ہے، یہ کیا تمہارا ساتھی تو لے کے تمہارا ساتھی آیا تھا اور وہ تمہاری امانت لے کر گیا؟ تو کہنے لگا کہ ہم دو لوگ مل کر امانت رکھائے تھے، آپ اسے اکیلے کیوں دیے؟ جب وہ اکیلا آیا تو آپ کیوں دیے؟ یہ بحث و تکرار کر رہا تھا۔ اتنے میں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد ہوتی ہے۔ آپ اپنی والدہ کو پریشان دیکھ کر یہ شخص کے ستانے پر آپ نے کہا کہ معاملہ کیا ہے؟ میری ماں سے کیوں بڑی آواز میں بات کر رہا ہے؟ کیا بات ہے؟ آپ کی والدہ محترمہ نے اپنے فرزند نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ سے سارا واقعہ سنا۔ بیٹا معاملہ یہ ہے کہ چند دن قبل دو لوگ انہیں اور اس کا دوست، یہ شخص اور اس کا ایک دوست میرے پاس کچھ امانت رکھائے تھے، اس میں کا دوسرا والا تھوڑی دیر قبل آ کر وہ امانت کو لے کر چلے گیا، میں دے ڈالی۔ اب یہ آ کر بحث کر رہا ہے اور دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم دو لوگ امانت لے کر آپس رکھائے تھے، آپ نے اکیلے کو کیوں دیا؟ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مسئلہ حل ہو گیا، مسئلہ حل ہو گیا۔ اب وہ بحث کر رہا تھا کہ ہم دو لوگ آ کر امانت رکھائے، آپ کو میرے اکیلے دوست کو کیوں دیے؟ اب خود اکیلا آیا تھا۔ امام اعظم نے کہا کہ ٹھیک ہے امانت کو دے دیں گے، تم اکیلے کیوں آئے؟ سبحان اللہ، تم اکیلے کیوں آئے؟ جاؤ تمہارے ساتھی کو بلا کر لاؤ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جاؤ تمہارے ساتھی کو بلا کر لاؤ، امانت دے دی جائے گی، جاؤ۔ وہ چکا ہو گیا، مسئلہ حل ہو گیا۔ اب وہ جا کر اپنے ساتھی کو لائے گا تو دونوں کے سامنے گواہی ہو جائے گی۔ اس طرح امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشکل مسائل کو حل فرمایا، امت کو بچایا خارجیوں سے، ناصبیوں سے، رافضیوں سے، بدعقیدوں سے۔ امت مسلمہ کو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچایا ہے۔ عزیزان گرامی، ہم جتنا ناز کریں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ہم جتنا ناز کریں، زنا دان کر حضور سیدی آفتاب خطاب فرماتے، زنا دان کرتا ہو کہ ہم بے شک، ہم حنفی، بے شک، چار ائمہ حق اور سچ، امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد رضی اللہ عنہ، چاروں ائمہ اپنی اپنی فقہ میں حق اور سچ ہیں، لیکن یہ اجماع ہے کہ امت کسی ایک امام کی پیروی کرے، ساتھ ساتھ دین دوسرے ائمہ کو بھی حق سچ جانے۔
اسی کو غلامی کہتے ہیں. اور چاروں ائمہ اربعہ اہل سنت و جماعت کے عقائد میں ایک ہے. مسائل میں اختلاف، نماز کے مسائل میں اختلاف، حج کے مسائل میں اختلاف، اعمال میں، اعمال کی ادائیگی میں ائمہ میں اختلاف ہے، لیکن عقائد میں اختلاف نہیں ہے. بات یاد رکھیے کیا چاروں ائمہ کے نزدیک 20 رکعت نماز تراویح ہے. آپ سمجھتے ہوں گے کہ شافعی حضرات 8 رکعت پڑھتے نہیں. شافعی حضرات و مالکی حنبلی سب کے پاس 20 رکعت نماز. چاروں ائمہ کے نزدیک 3 طلاق 3 طلاق 3 طلاق 3 طلاق. یہ بات یاد رکھیے. شافعی کے پاس 3 طلاق 1 طلاق، حنبلی کے پاس 3 طلاق نہیں. یہ بنیادی عقائد اسلام. میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاروں ائمہ منافق. پیارے مصطفیٰ علیہ رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نور مانتے تھے. پیارے مصطفیٰ کو حاضر و ناظر جانتے تھے. علم غیب رکھنے والا نبی مانتے. پیارے مصطفیٰ علیہ رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اولیاء سے استمداد کے قائل تھے. خود امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں جب میں فقہ کے کسی مشکل مسئلے میں پڑ جاتا تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی زیارت کرتا، وہاں جا کر 2 رکعت نفل ادا کرتا، اور وہ نفل جو ادا کرتے وہ امام اعظم کے طریقے پر ادا کرتے. آپ رفع یدین نہیں کرتے تھے. امام اعظم کے طریقے پر امام اعظم کی قبر انور کے قریب 2 رکعت نفل ادا کرتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے امام اعظم کا واسطہ دے کر دعا کرتے تھے. امام شافعی فرماتے ہیں میرا مشکل مسئلہ حل ہو جاتا تھا. ائمہ اربعہ میں کے ایک امام فقہ کے مجتہد امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے. اور آپ فرماتے ہیں ہم لوگ محدثین مجتہدین امام اعظم کی عیال ہے فقہ میں. ہم ان کے سامنے بچے. بڑے بڑے لوگوں نے آپ کی شان و عظمت بیان کی، آپ کی بارگاہ میں نظرانہ عقیدت و غلامی پیش کیا. بڑے بڑے اولیاء کن کن کے نام ہیں؟ تبرکن سعادت حاصل کرنے کے لیے چند نام لیتا ہوں. حضرت خواجہ غریب نواز سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں کو چیز حضرت خواجہ عثمان حنفی ہے. خود خواجہ غریب نواز سرکار حنفی ہے. ابھی کشف المحجوب کے مصنف داتا گنج شفیع اکبری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اس میں گرامی آپ کے سامنے کیا کام بیان کیا. داتا گنج شفیع اکبری سنی ہے، حنفی ہے، امام اعظم کی پیروی کرنے والے. اور خواجہ غریب نواز سرکار کا سلسلہ چلا ہندوستان کے اکابر اولیاء کا جو 800-900 سال کا سلسلہ ہے. تمام اولیاء و مشائخ کو دیکھیں سب کے سب حنفی. قریب قریب تر آ جائیں شمالی ہند کی ابخری شخصیت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی سے خود حنفی ہے، جبکہ وہ 7 علوم پر دسترس حاصل کیے ہوئے. اور فتاوی رضویہ جیسا انسائکلوپیڈیا جب ان کی لائبریری میں علامہ اقبال جب دورے کے لیے گئے تو سر کو ہاتھ لگا لیا اور کہا کہ ثانیہ امام اعظم ہندوستان میں نہیں ہے. یا علامہ اقبال کا تاثر ہے ثانیہ امام اعظم کا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی سنی ہے. ہمارے قریب ترین آ جائیں محدث دکن ابو الحسنات سید عبداللہ شاہ صاحب قبلہ نقشبندی مجددی علیہ رحمہ سنی ہے. آپ نے خود حنفی فقہ کی خدمت کی. زجاجۃ المصابیح کا ترجمہ کیا نور المصابیح جو مشکات شریف فقہ حنفیہ کا انسائکلوپیڈیا ہے. محدث دکن نے اس کی خدمت کی. ہمارے قریب قریب بالکل ہم سے ہمارے پہلے سے متصل حسین عالم بہت واقف نہیں محدث دکن کی بات کرتے ہیں.
حضور شیخ الاسلام امام الاسلام شمس المفسرین استاد العلماء بحر العلوم علامہ مولانا محمد عبد القدیر صدیقی حسن آل اللہ بابا جو ہمارے دادا پیر سرکار وہ بھی حنفی ہے. کتنی لسٹ گریں گے اب یہ سب کے سب بٹے ہوئے ہیں. بھائی اسی لیے ہم آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ کل ہند مرکزی وابستہ ہو جائے. اگر آپ اپنے بچوں کو سنیت کی تعلیم نہیں دیں گے تو پھر یہ دن یاد رکھیں, آپ انتظار کریں کہ پھر آپ کو وہ دن دیکھنا پڑے گا کہ آپ اس مسجد میں تو آئیں گے اپنا ایمان بچا کر, لیکن آپ کے اولاد اہل حدیث کی مسجد میں جائیں گے, آپ کے اولاد مداخلوں کی مسجد میں جائیں گے. ہم ڈنکے کی چوٹ بھی شروع سے بولتے ہیں, بولیں گے ہم کسی سے ڈرنے والے نہیں. ہمارے آقاؤں اور سرکاروں کی شان میں گستاخی بنی ہے. اب 20 رکعت تراویح پر حملہ کیا جا رہا ہے تو ہم بولیں گے نہیں. کیا بات ہے بھائی؟ امام اعظم نے ہمیں بتایا کہ جب تمہارے پاس مخالفت کرے تو اس کا اپنے حیثیت کے مطابق ہوگا. آپ کے پاس اگر جواب دینے کا اتنی صلاحیت جرت نہیں ہے تو کم از کم یہ تو کہہ دو کہ ہمارے سرکاروں نے ہمارے کثیر اولیاء نے امام اعظم کی پیروی کی ہے, حق ہے, سچ ہے. اور 20 رکعت نماز تراویح, اتنا جواب دو کہ 20 رکعت نماز تراویح ہمارے خلیفہ نبوت حضرت سیدنا عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قائم فرمایا, اور جب سے لے کر آج تک ساری دنیا میں 20 رکعت نماز تراویح پڑھی جاتی ہے. اس کی جو مخالفت کرتا ہے وہ غلط ہے, غلط. میرے ساتھ امریکہ میں ایک واقعہ ہوا, وہ آپ کے ساتھ گوشے گزار کرتا ہوں. دیکھیے آپ ان مبارک محفلوں سے, مجلسوں سے کیا آپ کو صلاحیت ملی ہے. میں اپنی صلاحیت پر ناز نہیں کر رہا ہوں بلکہ شکر ادا کرنے کے لیے کر. حضور سید آفتاب خطابت کی بافیض صحبت کا اثر آپ کے سامنے میں بتا رہا ہوں. میری کوئی بڑائی نہیں کرو, اللہ معاف کرے کہ ایک مرتبہ امریکہ میں ایسا موقع ملا, کسی محفل میں رمضان المبارک کی آمد پر لوگ جمع ہوئے, تراویح پڑھنے پر بحث ہو رہی تھی. پہلی رات تھی, چاند دکھا, تراویح پڑھنے کے لیے لوگ جمع ہوئے, اور اس میں جمع ہونے والوں میں 8 رکعت پڑھنے والے بھی تھے, 20 رکعت پڑھنے والے بھی تھے. بحث مباحثہ ہو رہا تھا. کئی لوگ تھے جارڈن کے, فلسطین کے, نیوزی لینڈ سے لوگ تھے, آسٹریلیا وغیرہ کے, پاکستان, ہندوستان, ساری دنیا کے باشندے تھے وہاں. کم و بیش 300-350 لوگوں کا مجموعہ تھا. اس میں ایک بیٹھا ہوا تھا. اتفاق کی بات تھی, چلو دیکھنے جائیں گے کیا ہے. مجھے کسی صاحب کے ساتھ جانے کا موقع ملا. انہوں نے کہا کہ اچھا مرکز یہ ہے, زبردست 20 رکعت تراویح ہوتے ہیں, یہ چلے آپ دیکھیں. تو میں بولا چلو ایک مرتبہ دیکھیں گے موقع, منظر کیسا رہتا ہے. گیا تو وہاں پر ٹھہر کر جو ہے سوال کیا گیا کہ کون 20 رکعت پڑھنا چاہ رہے ہیں, کون 8 رکعت پڑھنا چاہ رہے ہیں. تو 20 رکعت پڑھنے والوں کے بہت زیادہ ہاتھ تھے کہ ہم 20 رکعت پڑھنا چاہ رہے ہیں. پھر کون 8 رکعت پڑھنا چاہ رہے ہیں, تو پھر 8 رکعت پڑھنے والوں میں ایسی 20-30% تھے, انہوں نے کہا کہ ہم 8 رکعت پڑھنا چاہ رہے ہیں. دوسرا سوال ہوا کہ کون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنت کے مطابق تراویح پڑھنا چاہ رہے ہیں, اور کون ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بتائے ہوئے طریقے پر تراویح پڑھنا چاہ رہے ہیں. ہم لوگ تو پھر اس نے کہا کہ کون چاہتے ہیں کہ پیارے نبی کی حکم کے مطابق, پیارے نبی کی سنت کے مطابق تراویح پڑھنا چاہتے ہیں, یا فاروق اعظم کے طریقے پر نماز تراویح پڑھنا چاہتے ہیں. آپ بتائیے کیسے پڑھیں گے. اب ایک مسلمان بہت بڑا تو یہ کہے گا کہ فاروق اعظم کو چھوڑ کر سرکار کی طرف جائے گا. سب نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہم تراویح پڑھنا چاہتے ہیں. کثرت نے کہا, اور باقی لوگ خاموش بیٹھے. تو اس نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ان کی اتباع میں اگر آپ نماز تراویح ادا کرنا چاہتے ہیں تو دیکھو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
8 رکعت نماز تراویح کو مسجد میں ادا کیا. آپ 8 رکعت نماز ادا کر لیں کیونکہ صحابی رسول کا وہ عمل ہے, ان کا یہ قول ہے, یہ ان کا حکم ہے. ہم اس کی مخالفت بھی نہیں کرتے. اگر کوئی 20 رکعت پڑھنا چاہتا ہے پڑھ لے. ایک میٹھی بات کر رہا ہے, کوئی 20 رکعت پڑھنا چاہتا ہے پڑھ لے, کیونکہ وہ فاروق اعظم کا حکم ہے, ان کے عمل پر عمل کر رہا. ہم اس پر غلط بھی نہیں کہتے. ہو گئی بات. اب جو 20 رکعت پڑھنے والے جو مشتاق تھے انہوں کے چہرے پہ دیگر وہ الحمدللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سبقے طفیل میں بتا رہا ہوں, حضور سیدی آفتاب خطابت کی موجودگی میں بات سند کے ساتھ کہہ رہا ہوں. الحمدللہ مجھے جرأت ہوئی, میں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر سنت پر ہم تراویح پڑھیں گے. یاد رکھو اگر سنت رسول کے مطابق تمہیں تراویح پڑھنا ہو تو 1 2 3 دن تراویح مسجد میں ہوگی. بقیہ تراویح ہم گھر میں ادا کریں گے. بقیہ رمضان ہم نماز تراویح گھر میں ادا کریں گے. کہ قوم میں نے کھڑے رہ کر کہا who want to pray according to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1 2 or 3 days only in the masjid. Rest of the Ramzan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam prayed tarawih at home, not in the masjid. اب سب لوگ جو 20 رکعت والے تھے خوش ہو گئے, نعرے تکبیر لگانے لگے, بولے کہاں سے آ گئے. میں نے کہا وہ جو شخص بیان کر رہا ہوں بتاؤ is that true or not. تو وہ بھی پریشان ہوا. الحمدللہ حضور سیدی آفتاب خطابت میں سب کے فہم میں وہاں پر 20 رکعت تراویح کا اہتمام کیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں نے کہا سن لو, حضرت ابوبکر صدیق کا حکم ہو, حضرت عمر فاروق اعظم کا حکم ہو, حضرت عثمان غنی کا حکم ہو, مولا کائنات کا حسنین کریمین کا حکم ہو, یہ حکم رسول اللہ کا حکم ہے. پیارے مصطفیٰ نے فرمایا میرے بعد میرے خلفاء کی سنت تم پر لازم ہے. میرے بعد میرے خلفاء کی سنت ان کا حکم تم پر لازم ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں پڑھی اور لوگوں کو بھٹکانے کی کوشش کیا. الحمدللہ حدیث میں شرف حاصل ہوا کہ میں نے کہا کہ ہم رسول اللہ کی طریقے پر پڑھیں گے تو 1 2 یا 3 دن پڑھیں گے, اس کے بعد گھر میں پڑھیں گے, سب پڑھے گا. اس کے بعد جب اہتمام کیا گیا اور سارے لوگوں نے مجھے گلے مل کر کہا کہ یہ سب کریڈٹ آپ کو جاتا ہے. الحمدللہ آپ سرکار کے کرم سے سب جگہ تو فائل میں. تو عزیزاں نے کہا آپ بھی کاؤنٹر کوسچن کرنے کی صلاحیت پیدا کیجیے, اور یہ صلاحیت آپ کو مرکز اہل سنت جامع مسجد افضل گنج میں دیا جاتا ہے. آپ کو تربیت دی جاتی ہے, آپ کی صلاحیت کو ابھارا جاتا ہے. آپ کے سامنے کوئی بدعقیدہ پر نہیں مار سکتا. یاد رکھیں اسی ایک مبارک رسم میں شریک ہو کر اپنے عقیدہ و ایمان کی حفاظت کا ذریعہ بنے. میں کل مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت کا اور بالخصوص حضور سیدی آفتاب خطابت حضرت علامہ مولانا سید شجاعت علی سراج قادری صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ کا مؤدبانہ شکریہ ادا کرتا ہوں. یہاں پر قدیم لوگ جانتے ہیں کہ یہ مسجد دارال خان الحمدللہ قدیم سے اہل سنت و جماعت ہے. اللہ اس کو نظر بس سے محفوظ رکھے. ہمارے اسلاف نے اس مسجد کی خدمت مولانا خالد سید جمیل الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس مسجد کی خدمت کیا کرتے تھے, امامت فرماتے تھے. اس مسجد کی آبپاشی خود اپنے ہاتھوں سے کرتے تھے. اس بات کے گواہ جناب اسماعیل بھائی یہ خود مولانا خالد سید جمیل الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ چھوٹے چھوٹے تھے, یہ خود بیان کرتے ہیں. پوچھئے کہ ہم لوگ ان صاحب کے ہاتھ کے نیچے اینٹ اٹھا کر لا کر دیتے, کچھی لا کر دیتے, اور ہمارے نانا محترم اپنی لنگی باندھ کر بیگر باندھ کر شعبان کے مہینے میں شب برات سے پہلے اس مسجد کی استقبال کرتے تھے. یہ گواہ ہے. پوچھا الحمدللہ ہاتھوں سے انہوں نے اور اس مسجد میں احساسی طور پر امامت فرماتے تھے. کوئی نفرانہ کوئی ماہانہ تنخواہ نہیں لیتے تھے. صرف اس مسجد میں جو بھی ہفتہ واری جمعے میں چلتا ہوتا اس کے ذریعے سے مؤذن کی تنخواہ اور کا بھی اہتمام ہوتا. اس کے بعد ان کے فرزند مولانا سید نظام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے کو جاری رکھا.
اور مولانا نظام الدین صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ موقف آپ کے سامنے رکھتا ہوں اہلیان محلہ. یاد رکھ لیں، یاد دہانی کے طور پر کہ ایک مرتبہ حضور سید آفتاب خطابت نے جلسے کی اجازت کے لیے حضرت سے کہا کہ ہم آپ کی مسجد میں جلسہ رکھنا چاہ رہے ہیں. مولانا نظام الدین صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سے کہا کہ حضرت مولانا شجاع صاحب آپ جب چاہیں جو چاہیں مرکزی مجلس اہل سنت جماعت کا پروگرام ہماری مسجد میں رکھ سکتے ہیں، آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی اتنے مطمئن تھے مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت کے کام سے. تو اسی لیے آپ تمام سے میں التماس کرتا ہوں جب بھی مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت کا کوئی جلسہ یہاں پر مسجد میں ہو، اپنے دوست احباب کے ساتھ یہاں پر شریک ہو. ناظر بھائی بڑے محنت کے ساتھ میرے تشاقہ سے اس جلسے میں تعاون کرتے ہیں، پورے انتظامات کرتے ہیں. اللہ کی عمر بال میں ترقی عطا فرمائے، ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے. ان کا ساتھ دیتے ہیں، ان کا ساتھ دینے کی ضرورت ہے. رات دیر ہو رہی ہے. حضور سیدی آفتاب خطابت کا مفصل خطاب آپ کو اور مجھ کو سماعت کروانا ہے. حضور سیدی آفتاب خطابت کا شکریہ ادا کرنے کے بعد آپ تمام کا متولی مسجد ہونے کی حیثیت سے فردن شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے یہاں اپنا قیمتی وقت نکال کر شرکت کی اور ہمیں سننے کا آپ نے یہ بھار اٹھایا، اور جو ہے آپ کو یہ خوشخبری دوں کہ جلسے کے اختتام پر حضور آفتاب خطابت کے صدارتی خطاب کے بعد آپ کو نورانی غذا فراہم کی جانے والی ہے. یہاں کے جتنے خطیب لوگ ہیں جانتے ہیں کہ ہماری مسجد میں الحمدللہ جو ہمارے آبا و اجداد سے آثار مبارک کا جو زیارت کا سلسلہ ہوتا ہے، ربیع النور محرم شریف میں شہید کربلا امام حسین پاک کے آثار مبارک کی زیارت کرائی جاتی ہے، اور ربیع الاول شریف میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار مبارک کو صحابہ اکرام کے آثار مبارک کی زیارت کرائی جاتی ہے، اور 11ویں شریف میں بڑے پیر مستقیم کے آثار مبارک کی زیارت یہاں اس مسجد میں کرائی جاتی ہے. لیکن ہماری معاشی روزگار کی تلاش میں امریکہ منتقلی کے بعد وہ ہر سال کا تسلسل رہ گیا. آثار مبارک یہاں پر ہے. مولانا نظام الدین صاحب قبلہ رحمۃ اللہ علیہ اس فکر میں رہتے تھے، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ میاں مجھے آثار مبارک کی فکر ہے اور میں تم کو دیکھتا ہوں کہ اس کی خدمت کر سکتے ہو. تو میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ مجھے اس لائق سمجھ رہے تو آپ ذمہ داری دیجیے، انشاءاللہ میرے سے جتنا ہو سکا میں برابر خدمت کروں گا. تو میں جب آنے کا پروگرام ہوا، عرض کیا حضور آفتاب خطابت سے، تو حضرت کی توجہ رہی. حضرت نے فرمایا میاں جب آ رہے ہو تو آثار مبارک کی خدمت کرو اور اہلیان محلہ کو اس مبارک زیارت سے نور پھیلا کر ان کے دلوں کو منور کرو. تو الحمدللہ حضور سیدی آفتاب خطابت کے نورانی خطاب جلیل کے بعد آپ کو آثار مبارک کی زیارت بھی کرائی گئی. اطمینان و سکون کے ساتھ بغیر کسی بے چینی سے آپ یہاں تشریف رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو حضور آفتاب خطابت کے ساتھ آثار مبارک کی زیارت ہوگی. پھر حسیب بھائی ہے، ناصر بھائی، ان کا نظام ایسا رہتا ہے کہ جب ہم روحانی غذا کل مرکزی مجلس اہل سنت و جماعت کر لیے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم الحمدللہ کیٹرنگ کے شعبے سے وابستہ ہو گئے ہیں، تو ہم آنے والوں کو جسمانی غذا فراہم کریں گے. آپ اطمینان و سکون کے ساتھ تشریف فرماؤ. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.